ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی دل دہلا دینے والی کہانی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو تجسس اور خوف کی گہرائیوں میں لے جائے گی۔ یہ کہانی ہے زندہ لاشیں۔ تصور کریں ایک ایسی وادی کا جہاں موت کا کوئی مطلب نہیں، جہاں مردہ زندہ ہیں اور جنگ کی دہشت میں پھنسے لوگ بار بار اپنی موت کو جیتے ہیں۔ جی ہاں، اس کہانی میں مرنے والے سپاہی دوبارہ لڑتے ہیں اور ان کی روحیں غصے اور نفرت میں جلتی رہتی ہیں۔ پروفیسر پلالی اور ان کی ٹیم اس غیر معمولی واقعے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سچائی کا پردہ کبھی مکمل طور پر نہیں اٹھتا۔ بلیک کی یہ کہانی ایک دل دہلا دینے والی حقیقت پیش کرتی ہے۔ ہمارا راوی بلیک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس وادی سے گزر چکا ہے جہاں مردہ لوگ زندہ ہیں، اور اس نے ایسے مناظر دیکھے ہیں جنہیں خدا نے انسان کے دیکھنے کے لیے ہرگز نہیں بنایا تھا۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اب اس کی زندگی کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اور وہ مرنے سے پہلے ایک سائنسدان کے سامنے یہ بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ تو تیار ہو جائے گی، کیونکہ یہ کہانی آپ کو ایک ایسے سفر پر لے جائے گی جہاں حقیقت اور وہم کے درمیان کی لکیر دھندلا جاتی ہے۔ یہ نہ صرف ایک سنسنی خیز مہم جوئی ہے، بلکہ انسانی نفسیات اور خوف کی گہرے سمندر میں ایک غوطہ بھی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہم مل کر اس پراسرار وادی کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ کہانی ایک بے نام وادی کی ہے، جہاں مردہ لوگ زندہ ہیں اور جہاں جنگ کی دہشت میں پھنسے لوگ اپنی موت کو دوبارہ جیتے ہیں۔ ایک ایسے مقام جہاں مرنے والے سپاہی دوبارہ لڑتے ہیں، ان کی روحیں غصے اور نفرت کی حالت میں رہتی ہیں۔ پروفیسر اور ان کی ٹیم اس غیر معمولی وار کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سچائی کا پردہ کبھی مکمل طور پر نہیں اٹھتا۔ بلیک کی کہانی ایک دل دہلا دینے والی حقیقت کو پیش کرتی ہے۔ واقعی میں اس وادی سے گزر چکا ہوں جہاں مردہ لوگ زندہ ہیں۔ میری آنکھوں نے وہ مناظر دیکھے ہیں جنہیں خدا نے انسان کے دیکھنے کے لیے ہرگز نہیں بنایا تھا۔ میری زندگی کو اب اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ ایک سائنسداں کی حیثیت سے شاید آپ اس کہانی میں دلچسپی لیں، اور میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کسی کے سامنے یہ بوجھ ہلکا کر جاؤں۔ یہ سب کچھ صرف 5 دن پہلے شروع ہوا، جب میں نے جیمسن کو الوداع کہا اور اس کے کیبن سے رخصت لی۔ لیکن یہ 5 دن صدیوں جیسے محسوس ہوتے ہیں۔ پروفیسر پلالی نے تیزی سے اسے دیکھا۔ کیا میں نے ٹھیک سنا؟ تم 5 دن پہلے جیمسن کو چھوڑ چکے ہو؟ کیا تمہیں اس میں کوئی شبہ نہیں؟ مریض نے بستر پر ہلکی سی جنبش کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ 20 جون کو بالکل یہی تاریخ تھی۔ مجھے ذرا سا بھی شک نہیں، میری ڈائری اس کی گواہی دے گی۔ میں نے 19 جون کی رات آخری اندراج کیا تھا۔ پروفیسر چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، تمہاری کہانی میں کوئی گڑبڑ ہے بلیک۔ یہاں سے جیمسن کی کیبن تک پہاڑوں کا جو سب سے نزدیک راستہ ہے وہ چیکو چی پاس سے گزرتا ہے، اور وہ فاصلہ 150 میل سے کم نہیں۔ یہ آج 25 جون ہے۔ ایک صحت مند آدمی بھی 5 دن میں یہ فاصلہ طے نہیں کر سکتا، اور تمہاری حالت تو بدترین ہے۔ میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، لیکن یہ حقیقت ناقابل یقین ہے۔ بلیک کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پروفیسر، آپ کی بات خود میری کہانی کی تصدیق کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں ایک پوشیدہ راستے سے بھٹک کر آیا ہوں۔ آپ نے خود کہا کہ آدھے گھنٹے قبل آپ نے مجھے اپنے کیمپ کے قریب نیند مردہ حالت میں پایا۔ اس کا مطلب ہے کہ مردوں کی اس وادی کا دروازہ جس کا میں نے ذکر کیا یہیں کہیں قریب ہے۔ آپ شاید مجھے پاگل کہیں گے جب میں یہ کہوں کہ میں نے زندہ مردے دیکھے ہیں، ایسے مردے جو یہ نہیں جانتے کہ وہ مر چکے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں بھی نہیں کر سکتا اگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ میں اس وادی سے واپس آیا ہوں جہاں مردہ لوگ زندہ ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا ہے۔ میں لاکھوں کی تعداد میں زندہ لاشیں لڑتے ہوئے، چاقو گھونپتے، گولیاں برساتے، ایک دوسرے کی گردنوں پر جھپٹتے ہوئے۔ درندے ہیں وہ، خالص خونخوار درندے، اور خون وہ تو وہاں دریا کی طرح بہتا ہے۔ یہ ان کا وہی غصہ ہے جو موت کے وقت ان پر طاری تھا، وہی غصہ جو وہ قبر کے اس پار بھی ساتھ لے گئے اور اب بھی اسی غصے میں دہک رہے ہیں۔ کیا آپ توپوں کی گڑگڑاہٹ سن سکتے ہیں؟ سنیں غور سے۔ آپ اسے بجلی کی گرج سمجھتے ہیں، لیکن یہ کچھ اور ہے، اور جو چمک آپ کو پہاڑ کے اس چوٹی کے اوپر دکھائی دیتی ہے یہ توپوں کی گولہ باری ہے، حقیقی توپوں کی آوازیں۔ کیا یہ محض بجلی کی گرجیں؟ ہرگز نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، اور شاید آپ ٹھیک بھی ہوں۔
وہ اچانک رکا، اس کی ناک کے نتنے پھیل گئے۔ پروفیسر، ذرا اس ہوا کا جھونکا محسوس کیجیے کہ آپ کو کوئی خاص خوشبو محسوس نہیں ہو رہی؟ پروفیسر پلالی نے پہاڑوں کی طرف سے آتی ہوا کو سونگھا۔ ہاں، اس میں واقعی ایک عجیب ناگوار سی بو ہے، جیسے کہیں پہلے محسوس کی ہو۔ بارود کی بو ہے، خدا کی قسم، یہی ہے جیسے کسی نے قریب ہی کوئی ہتھیار چلایا ہے، مگر پھر آواز کیوں نہ آئی؟ پروفیسر نے خیمے کے دروازے سے باہر جھانکا۔ یہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، وہ سب موجود ہیں، اور مجھے یقین تھا کہ 50 میل کے دائرے میں کوئی اور انسان موجود نہیں۔ بلیک کے چہرے پر ایک بار پھر دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی پروفیسر تاکہ آپ میری کہانی کو قدر سنجیدگی سے لیں۔ یہ زندہ مردوں کی کہانی اتنی غیر معمولی ہے کہ آپ کی سوچ کی تمام حدیں پار کر جائے گی۔ میں ایک بیمار آدمی ہوں، شاید یہ دن میری زندگی کا آخری ہو۔ آپ ایک سائنسدان ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس معمہ کا حل تلاش کر سکیں۔ شاید ان بدنصیب روحوں کو جو نفرت کی زنجیروں میں جکڑی ہوتی ہیں آپ کسی طرح رہائی دلا سکیں۔ بہرحال، اگر آپ سننے کی خواہش مند ہو تو میں اپنی کہانی سنانا چاہوں گا۔ بس براہ کرم ایک گھونٹ اس یخنی کا دے دیں۔ پروفیسر پلالی نے بیمار آدمی کا سر تھوڑا اوپر کر کے اسے گرم یخنی کا ایک چھوٹا چمچ پلایا اور پھر بستر کے پاس بیٹھ کر پوری توجہ سے سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے آگے کہانی جاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔